السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ ان کی سیرت مبارکہ سماعت فرمائیے۔ خویلد نامی ایک شخص اہل قریش میں بڑا امیر کبیر شخص تھا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جس کا نام خدیجہ تھا۔ یہ لڑکی نہایت ذہین، عالی دماغ اور صورت و سیرت اور عفت و عصمت کے لحاظ سے مکہ بھر میں سب سے زیادہ ممتاز تھی۔ خدیجہ کا باپ کچھ زر و مال چھوڑ کر فوت ہو چکا تھا اور یہ بھی عہد شباب میں بیوہ ہو چکی تھی۔ سوائے ایک چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے اس کا کوئی اصل وارث نہ تھا، لیکن خدیجہ نے اپنی قابلیت سے تجارت کا کام خود سنبھالا اور بڑی ترقی کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی سفارش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے تجارتی سلسلے میں کام کرنے لگے، اور جب آپ نے خدیجہ کے کاروبار میں کام فرمایا تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاروبار میں چند دنوں ہی میں بہت ترقی ہوئی اور یہ کاروبار کہیں سے کہیں جا پہنچا۔ اس برکت اور ترقی کا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر اثر ہوا۔ ایک دن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے محل کے اوپر کھڑی تھی، دھوپ کا وقت تھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ خدیجہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بادل کا سایہ ہے، اور جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور وہ بادل کا ٹکڑا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ خدیجہ کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر اس کی نظروں میں اور بھی زیادہ ہو گئی، اور ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہنے لگی کہ میرے قافلہ تجارت کے ساتھ اس دفعہ آپ بھی تشریف لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤں گا۔ خدیجہ کی تجارت کا بڑا محتمم خدیجہ کا آزاد کردہ غلام میسرہ تھا، جس کی تحویل میں تجارت کا سب حساب رہتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میسرہ کو بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تاکیداً کہہ دیا کہ اس سال قافلہ کے ساتھ یہ بھی جائیں گے۔ یہ جو کچھ تم لوگوں کو مشورہ دے ان کے مشورے پر عمل کرنا، اور سفر میں ان کی ذات سے جو کچھ واقعات گزرے ان کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ میسرہ نے اپنی مالکہ کی یہ ہدایت سن کر ان پر عمل کرنے کا اقرار کر لیا۔ چند روز بعد یہ قافلہ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ چند منازل طے کر کے جب اس قافلے نے ایک عیسائی پادری نستورہ نامی کے گرجے کے پاس منزل کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے پاس بیٹھے تھے اس درخت کا سایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک آیا۔ پادری یہ واقعہ دیکھ کر میسرہ کی طرف آیا اور متعجب ہو کر پوچھنے لگا، اے میسرہ، اس سال تمہارے قافلے کے ساتھ کون نوجوان آئے ہیں؟ میسرہ نے کہا، یہ اہل قریش میں سے ہے۔ پادری نے کہا، بے شک یہ تمہارے قافلے ہی کے سردار نہیں بلکہ کسی دن سارے جہان کے سردار ہوں گے۔ میسرہ نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ پادری نے کہا، ان کی آنکھوں میں سرخی معلوم ہوتی ہے اور سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے اور کوئی نہیں بیٹھا۔ مجھے تو یہ نبی آخر الزماں معلوم ہوتے ہیں، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جبکہ یہ مبعوث ہوں گے، یعنی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اس تمنا کے بعد پادری نے میسرہ کو تاکید کر دی کہ ان سے کسی وقت جدا نہ ہونا، سچے ارادے اور نیک نیتی سے ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے
جنہیں اللہ تعالی شرف نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ علاوہ اس واقعے کے اور بھی کئی ایسے واقعات راستے میں گزرے۔ آخر یہ قافلہ ملک شام میں پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام سامان تجارت اس سال دگنے چوگنے منافع پر فروخت ہو گیا، تو تمام قافلہ والے خوش و خرم اپنی مالکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انعام و اکرام حاصل کرنے کی خوشی میں مکہ شریف کی طرف واپس ہوئے۔ ان بابرکت واقعات سے سب قافلہ والوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے بھی زیادہ عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ میسرہ اپنی مالکہ کی ہدایت کے مطابق نہایت ادب سے آپ کی ایک ایک ادائے مبارک اور پیش آمدہ واقعات پر غور کرتا ہوا ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ جب یہ قافلہ مکہ کے قریب پہنچا تو سب میں یہ رائے قرار پائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری دوڑاتے ہوئے سیدہ خدیجہ کو سامان تجارت کی فروخت اور کافی منافع کی خوشخبری دینے سب سے پہلے جائیں۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری دوڑاتے ہوئے جس وقت خدیجہ کے محل کی طرف تشریف لا رہے تھے، اتفاقاً اس وقت خدیجہ بھی اپنے محل کی چھت پر کھڑی تھی، جنہیں اس سوار والا تبار کی عجیب شان نظر آئی۔ سوار کا چہرہ چاند سے زیادہ منور تھا اور اس کے سر پر ابر کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان پاک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر گہرا اثر فرما گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور مال کے چوگنے منافع پر فروخت ہو جانے کی خبر سنائی تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و سیرت اور عقیدت کا خاص جذبہ پیدا ہو گیا۔ اتنے میں قافلے والے بھی آ گئے۔ میسرہ نے اپنی مالکہ سے سفر کے سارے حالات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ذکر کیا اور پادری کی نصیحت کے الفاظ بھی سنائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پختہ یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے برگزیدہ اور مقرب انسان ہے جو ہدایت عالم کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں تک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہی اور پھر ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حیا اور شرم کے ساتھ یہ جواب مرحمت فرمایا کہ اس کے متعلق میرے چچا ابو طالب کی اجازت ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو طالب کے پاس تحفہ تحائف دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے نکاح کا پیغام ارسال کیا۔ اگرچہ ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف زیادہ ہونے کے باعث یہ پیغام قبول کرنے میں کچھ تعمل تھا، لیکن اپنی بیوی کے مشورے سے پیغام قبول کر لیا اور تاریخ نکاح مقرر ہو گئی اور ورقہ بن نوفل، ابو طالب، حمزہ اور دیگر رؤسائے مکہ کی شرکت اور موجودگی میں نکاح ہو گیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام مال و اسباب، جائیداد، منقولہ اور غیر منقولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نذر کر کے بندگان قریش سے کہا کہ تم لوگ گواہ رہو کہ میں اپنی مرضی سے تمام مال و متاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ آج سے یہ سب کچھ انہی کا ہے، چاہے اپنے پاس رکھے یا کسی کو دے یا راہ خدا میں خرچ کر دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی کے مطابق تمام زر و مال راہ خدا میں خرچ کر دیا اور سب کنیزوں غلاموں کو آزاد کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اپنے ساتھ زاہدانہ زندگی بسر کرنے کا عملی سبق دیا۔ سامعین کرام، حضرت
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، اس وقت حضور کی عمر شریف کیا تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر شریف کیا تھی؟ اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنج گانا با جماعت ادا فرمانے کی نیک توفیق عطا فرمائے، والدین کی فرما برداری کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔